إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العالم کے لیے ہے. پوری کائنات کا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء. ان میں لاتعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی برتہا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ذات بابرکت قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزت و احترام کے لائق معززات ماں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ مالک العالم کی مقدس معلّہ اعلیٰ عرفہ کتاب کا ایک مقام ہے. رب ارض و سما سے یہ دعا ہے کہ اللہ میں گناہ گار کو اس کا مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ارض و سما سننے کے بعد جتنے احباب، محبت، عقیدت، مودت، چاہت، پیار، الفت، انس کے ساتھ تشریف فرما. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. یہ بات ہر فرد و بشر جانتا ہے کہ اللہ مالک العالم نے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کی منزل جو ہے یہ جتنی کوشش آبس رائس نگر ہم کرتے ہیں، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات، دیگر جتنے بھی اعمال ہم سر انجام دیتے ہیں، سبھی کی منزل جنت ہے. اللہ رب العزت وہاں بھی ہمیں ایسے جیسے جمع ہے، اللہ وہاں بھی جمع فرما دے. اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دے. لیکن اس کے لیے اچھے اعمال کی ضرورت ہے. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم سے ملنا چاہتے ہو، ہماری زیارت اور ملاقات چاہتے ہو، تو اعمال اچھے کیجیے، نیکیاں جمع کر کے آئیے. وہاں نیکیوں کی ضرورت ہے، وہاں نیکیوں کا سکہ چلتا ہے، وہاں تقوی کا سکہ چلتا ہے. یہ پیسہ ادھر ہی چلتا ہے، وہاں نہیں چلتا. یہ دنیا ادھر چلتی ہے، وہاں نہیں. اللہ کہتا ہے وہاں میں پیسہ روپیہ نہیں چاہیے، درم و دینار کا وہ معاملہ نہیں ہے. اس جہاں میں نیکیاں چلتی ہیں، نمازیں چلتی ہیں، تقوی چلتے ہیں، پرہیزگاری چلتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے ہمیں اسی لیے تو بھیجا ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ اللہ نے موت بھی پیدا کی ہے، زندگی بھی. درمیان میں چکر تو یہی ہے کہ ہم کون سے اچھے اعمال کر کے جاتے ہیں. ہماری نیکیوں کو وہاں چیک کیا جائے گا، نمازوں کو دیکھا جائے گا، روزہ، زکوٰۃ، حج، زکوٰۃ،
بلکہ انسان کی نیتوں کو پرکھا جائے گا کہ یہ جتنے اعمال کر کے آیا ہے میرے لیے کرتا رہا ہے، یہ ویسے ہی خوشوباز انسان تھا۔ نبی پاک کی حدیث ہے والنبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ سرکار مدینہ فرماتے ہیں اللہ نہ تو تمہارے خوبصورت چہرے کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے خوبصورت قد و قامت کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری بینک بیلنس کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری فیکٹری اور جائیداد کو دیکھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم بڑا کچھ دنیا میں کر جاتے ہو، دنیا میں بڑا آگے نکل جاتے ہو، لیکن میرا دل، میرا جو دھیان ہے وہ تمہارے دل میں ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا عزت و احترام کتنا ہے، اس میں ہماری محبت کتنی ہے، یہ میری عقیدت سے کتنا بھرا ہوا ہے کہ صرف اس میں دنیا ہی دنیا جمع کر رکھی ہے، میرے لیے بھی کوئی سامان جمع کرا ہے تو بھائی یہ وقت تھوڑا ہے ہمارے پاس، بس 50 ہے، 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے، 50 اینڈ ہے۔ کتنے ساتھی، یہ رمضان ہے نا، اب کتنے ساتھی جو پہلے رمضان میں تھے نظر ہی نہیں آ رہے، ہم سے جدا ہو گئے، اور ایسا رمضان جب آئے گا پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا، تو وقت بھائی یہ رمضان کا بھی تھوڑا ہی ہوتا ہے، یہ بھی گنتی کے دن ہیں۔ ایسے ہماری جو اللہ رب العزت نے رکھے وہ بھی گنتی کے دن ہیں، جیسے یہ رمضان ختم ہو جائے گا ایک دن ہم بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا بھی ایک وقت ہے اور ہمارے جانے کا بھی ایک وقت ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اغتنموا الاوقات، وہ وقت کی حفاظت کیجیے، وقت کی قدر کیجیے، فإنها لا تعود، اگر یہ چلا گیا تو پھر واپس نہیں آئے گا۔ اور بلکہ حافظ ابن قیم فرمایا کرتے تھے اضاعۃ الوقت اشد من الموت، جو بندہ وقت ضائع کرتا ہے نا، وقت کو ضائع کرنا یہ موت سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اس لیے بھائی یہ تھوڑا سا وقت ملا ہے تو اچھے بن جائیے، اچھے اعمال کیجیے، اچھا کردار بنائیے، اچھا کریکٹر رکھیے، اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ چینج کیجیے۔ اور میں جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ سارے جو نیک عمل کر کے جائیں گے اللہ نے ہمارے لیے جنت رکھی ہے، اور اس کی وہ ایسی جنت ہے لبنۃ من ذہب لبنۃ من فضہ، اللہ فرماتے ہیں وہاں جو یہ تم نے بلڈنگیں بنائی ہیں نا، اللہ کہتا ہے جو میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور میں جو بلڈنگ تم کو دینے والا ہوں، محل تیرے نام کرنے والا ہوں نا، اللہ فرماتا ہے اس کا گارا بھی کستوری کا ہوگا، محل ایسی کسی دنیا والے نے دیکھی نہ ہوگی، اور فرمایا وہاں تمہیں جو بیویاں دینے والا ہوں نا وہ ایسی ہوں گی اگر وہاں ایک بیوی اس دنیا میں ایسے چھانٹ دے مشرق سے مغرب تک روشنی روشنی ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے ذرا اندازہ تو لگا ہوگا۔ تو ان علامات کے لیے کچھ تو چاہیے نا مجھے بھی، اگر میں آپ کے لیے اتنا کچھ ایفرٹ کر رہا ہوں تو مجھے بھی تو کچھ چاہیے نا آپ سے، تو اچھے عمل کر کے آئے اور وہ کیجیے جو جنت میں لے کے جائیں۔ وہ اللہ کی محبت کے بھی عمال ہو سکتے ہیں، اللہ کے لیے کرنا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی پاک کی حدیث ذرا توجہ کرنا، صحیح الجامع طبرانی میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندے قرآن سے محبت کرتے ہیں، آپ لوگ دن کو قرآن سنتے ہیں، رات کو قرآن سنتے ہیں، رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں اور تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، پچھلی رات میں قرآن پڑھتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا اللہ فرماتے ہیں جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن سننے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن حفظ کرنے والے ہیں، قرآن کے لیے قیام کرنے والے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ قرآن کی محبت بھی جنت کا سبب ہے۔ حدیث نبی پاک کی وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ، نبی پاک فرماتے ہیں قرآن کی ایک سورت ہے میرے امتیو، نبی پاک نے فرمایا جو کس سورت سے محبت رکھتا ہے، محبت اپنی اپنی ہے، کوئی کسی سورت سے محبت رکھتا ہے، کوئی کسی سورت سے محبت رکھتا ہے، میرے باپو فرماتے اگر تم اس سے محبت پیدا کرتے ہو، اس کی 30 ایسے رکھی ہے میرے اللہ نے، اور میرا اللہ فرماتا ہے خاصۃ انصاحبھا، جو اس سے محبت کرتا ہے یہ میری صورت جو ہے نا میرے ساتھ ہی تکرار کر رہی ہوگی، میرے ساتھ ہی جھگڑا کر رہی ہوگی، اور مجھ سے یہ تقاضا کرے گی کہ اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں جب تک تو اس بندے کو جنت میں داخل نہ کر دے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ سورت سفارش کرے گی، بندہ جنت میں جائے گا، اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، صحیح ترغیب میں ہے، وہاں نبی ہو نہیں رہتا بلکہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتا ہے ایک دن ایسا ہوا اقبلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یسمع، نبی پاک نے فرمایا ایک دن میں نبی پاک کا صحابی کہتا ہے سرکار مدینہ کے ساتھ تھا اور نبی پاک ایک بندے سے پاس سے گزرے، وہ کیا کر رہا تھا؟ یقرأ قل هو اللہ احد وقل هو اللہ احد کی تلاوت کر رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کثرت سے تلاوت کرتے، صحابہ کثرت سے تلاوت کرتے، ہم تو دنیا کے بندے، پیسے کے بندے، جبے کے بندے، دینار کے بندے، درہم کے بندے، دنیا کو اپنا بچھونا بنایا۔ قرآن کھولنے کی فرصت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، قرآن کو تلاوت کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ اور میرے نبی نے کتنا آسان دین رکھا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں یہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، سرکار فرماتے ہیں وقال وجبت وجبت وجبت، نبی پاک کا صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ من وجبت، اس پہ کیا واجب ہو گیا ہے؟ آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا ہے، آپ کی زبان سے ایک دفعہ بھی نکلے حق ہے، سچ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارا یہ یقین ہے، تو سرکار 3 دفعہ کہا ہے وجبت 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 من وجبت، نبی پاک فرماتے ہیں اس پہ جنت واجب ہوگی۔ میرے بھائیو، رمضان تلاوت کا مہینہ ہے، نہیں پڑھتے کو بولو بتاؤ تو پڑھتے رہو یار، لکھا جائے گا قرآن پڑھ رہا ہے اور لکھا جائے گا قرآن پڑھ رہا ہے۔ آپ نے کتنے قرآن پڑھ رکھے ہیں؟ رمضان میں کتنی تلاوت کر رکھی ہے؟ اب کیا کریں؟ کیا رونا روئے بھائی؟ کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کو میں سنتا رہتا ہوں، کہتے ہیں جی ماشاء اللہ جب سے میں نے ہوش سنانا ہے روزہ نہیں چھوڑا، نماز پڑھوں نہ پڑھوں لیکن روزہ ضرور پڑھتا ہوں، محنت مزدوری بھی کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، نماز سے فارغ ہوتے کئی روزے دار۔ یہ اچھی خبر نہیں ہے، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ کیا اس روزے کتنے بندے ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، میرے بھائی تلاوت میں کیا کریں، شہری کر کے ماشاءاللہ ایسے گرتے ہیں، فجر گزر جاتی ہے۔ کیا فائدہ اس روزے کا جس میں فجر ہی نصیب نہیں ہے آپ کو؟ اور کئی ایسے روزے دار ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے حدیث میں یہ آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا فصوموا شہرکم، فصوموا شہرکم کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پورے مہینے کے روزے رکھنا، فصوموا شہرکم۔ ادھر ہم سنتے ہیں ماشاءاللہ جی تو اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے 18 رکھی بھی ہے۔ 18 کس نے کہا ہے؟ نبی پاک نے ایک مہینے کے کہا تم نے 18 رکھے۔ کچھ ایسے ہوتا ہے میں مولوی جی کے طرف کے 30 پہنچ گیا، 30 کس نے کہا آپ کو؟ 30 کہا۔ ایک تو روزے کم رکھتے ہیں، جو گنتی ہے وہ نہیں پوری ہوتی، اوپر سے نمازیں شارٹ ہوتی ہیں، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پوائنٹ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے جنتی ہوں گے، قرآن سے محبت کرنے والے جنت میں جائیں گے، قرآن کو پڑھنے والے جنت میں جائیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ گارنٹی میرے نبی نے دی ہے، وہ پورا قرآن نہ پڑھتا ہو چاہے وہ قل ہو اللہ ہی پڑھتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اگر قل اللہ ہی پڑھے گا تب بھی جنت میں جائے گا، قرآن پڑھنے والا تو جائے گا ہی جائے گا، یہ قل اللہ والا بھی جائے گا۔ اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پوائنٹ عرض کرنے لگا، میرے محبوب نے فرمایا، سرکار مدینہ نے فرمایا اور کون جنتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پاک پیغمبر نے فرمایا جو بندے شرم و حیا والے ہیں یہ بھی جنتی ہوتے ہیں۔ شرم کے پیکر، حیا کے پیکر، غیرت والے، غیرت مند انسان، اللہ نے جنت رکھی غیرت مند لوگوں کے لیے ہے، اللہ نے رکھی جنت حیادار لوگوں کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی میں آتی ہے، نبی پاک کی حدیث نسائی میں آتی ہے، نبی پاک کی حدیث صحیح الجامع میں آتی ہے، نبی پاک کی حدیث صحیح ترغیب میں آتی ہے۔ اب پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا الحیاء من الایمان، نبی پاک نے فرمایا لوگوں حیا ایمان ہے، والایمان فی الجنہ، اور جو ایمان والے ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے۔
سبحان اللہ. اب شرم و حیا کی بات کریں تو کیا کریں؟ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں تو شرم ادھر کے نیچے آ گئی. سرکار فرماتے ہیں حیا والے جنتی ہیں. حیا اللہ سے میرے محبوب جن کا حمد کلمہ پڑا ہے. صحابی کہتا ہے کہ سرکار کی حیا کو میں نے دیکھا, نبی پاک کی حیا کو میں نے پرکھا. سرکار اتنے حیا والے تھے, اتنی کنواری بچی میں حیا نہیں ہوتی جتنی میرے محبوب میں حیا تھی. اب کیا کریں؟ اب اسی امت کی بچیاں کھلے سر نظر آتی ہیں, جنت کا دعویٰ ہے, دوپٹہ کیا نہیں, چہرے ڈنگے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں جنت کا دعویٰ ہے. میرے نبی نے فرمایا حیا والا بندہ جنتی ہے اور جنت. یہ صحیح بخاری میں آتا ہے. نبی پاک کی خدمت میں وہ عورت ہے, اس نے کہا اللہ کے نبی کی مرگی کا دورہ پڑتا ہے. نبی پاک نے مرگی کا دورہ پڑتا ہے, میرے لیے دعا کرتے اللہ مجھے شفا دے دے. پاک پیغمبر نے فرمایا ایک نسخہ ہے. ہاں کیا؟ نبی پاک نے فرمایا ان سے صبرتے ولکل جنہ, اگر تو صبر کرے گی تو میرا اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا. لیکن نبی پاک نے فرمایا ان سے دعوت اللہ یعافیہ کے, اگر تو چاہتی ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر دعا کروں تو میں اللہ کا محبوب اللہ سے دعا کروں گا رو کے گڑگڑا کے. تو جب میں دعا کروں گا میرا اللہ تمہیں شفا دے دے گا, تو ٹھیک ہو جائے گی. بتا تمہیں کیا چاہیے؟ شفا چاہیے, جنت چاہیے, صبر چاہیے. اس نے کہا سرکار اتنی زندگی گزر گئی تکلیف میں, وہ میں نے کاٹ لی, اب پیچھے تھوڑا وقت رہ گیا ہے, دعا نہ کیجیے, جنت والا سودا منظور ہے. دعا نہ دیں وَإِن صَبَرْتَ وَلَكِ الْجَنَّةُ. وہ لوگ جنت کے متلاشی تھے. پھر اس نے ایک اور سوال کیا. اس نے کہا سرکار اتنی سی تھوڑی سی مہربانی فرما, یہ دعا تو کر دیں, ایک اور دعا کر. کہا کیا دعا ہے؟ کہنے لگی سرکار کم سے کم یہ دعا کریں جب میرا دورہ پڑتا ہے نا مرگی کا, مجھے ہوش نہیں رہتا, یہ دعا ضرور کر دیں کہ جب مجھے دورہ پڑے اللہ میرے پردے کی حفاظت کرے, میرا سر اور چہرہ ننگا نہ ہو, میرا پردہ ضائع نہ ہو. میرے نبی نے دعا کی اس کے لیے. اب عورت مرگی کے دورے میں, ادھر تو پتہ نہیں ساری دنیا کو مرگی کا دورہ پڑا ہے, سب ننگے منہ پھرتی ہیں, ننگے چہرے, کسی کی بیوی بے پردہ, کسی کی بیٹی بے پردہ, کسی کی بہو بے پردہ. دنیا جہان کا فیشن ہم رکھتے ہیں, دنیا جہان کے رسم و رواج ہم رکھتے ہیں. تتبعون سنن من کان قبلکم شبرا بشبر ذراعا بذراع. یہودیوں کے برابر ایسے چلتے جیسے پولیس کے برابر ہے, ہاتھ کے برابر ہے. اپنے گھر کا ماحول چیک کیجیے, اپنے آپ کو چیک کیجیے, اپنے آپ کا جائزہ لیجیے, اپنے آپ کا محاسبہ کیجیے. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اس سے پہلے محاسبہ کیجیے. اپنی بچیوں کا ماحول ٹھیک کرو, اپنے بچوں کا ماحول ٹھیک کرو, پھر تمہاری نمازیں بھی ٹھیک ہے, پھر تیرا روزہ بھی ٹھیک ہے, پھر تیری حج بھی ٹھیک ہے, پھر تیری زکات بھی ٹھیک ہے. کیا نماز ہے کہ پورا گھر الٹا قبلے کی طرف نہیں بلکہ الٹے پاؤں چل رہا ہے اور تو مسجد میں آ کے صراط مستقیم کا سوال کرتا ہے. اگر تیری بیٹی میں پردے کر کو اللہ نے پوچھا کیا جواب دے گا؟ تیری بیوی میں پردہ کیا جواب دے گا؟ تیری بہو میں پردہ کیا جواب دے گا؟ جس کے بعد کھلے نظر آتی ہے کیا جواب دے گا؟ تیری بہو تیری بیٹی تنگ لباس پہن کے تنگ شرٹ پہنی ہے, پینٹ پہنی ہے, تو کیا اللہ کو جواب دے گا؟ اور پاک پیغمبر نے فرمایا جنت حیا والوں کے لیے ہے, بے حیاؤں کے لیے جنت نہیں رکھی نظر. وہاں شرم و حیا کی پیک کر پورے رہتے ہیں, جن کو میرے اللہ نے بنایا, جن کا پانی گلے میں اترتا نظر آتا ہے, جن کی پنڈلی کا گدا نظر آتا ہے. اتنی شرم حیا والی اللہ نے تیرے لیے بنائی. اب تو کہہ سکتا حیا کو نام کی چیز ہی نہیں, تو نے تو حیا اتار کے پھینک دی. میں کئی بندوں کو دیکھتا ہوں, مثال دیتا ہوں, مثال سے بات سمجھ آتی ہے. بہت سے عوام مسجد میں تشریف لاتے ہیں, سلام ہے کہ آتے ہو آپ, بہت بڑی بات ہے. نماز پڑھتے ہو, مؤذن بھی ہے, اذانیں بھی دیتے ہیں. نبی پاک نے جس نے 12 سال اذان دی نا, 12 سال, کتنے سال؟ 12 سال. نبی پاک فرماتا ہے الجنہ, اللہ میرا اس کو جنت میں داخل کرے. 12 سال کے بعد
ادھر آ کے اجازت نہیں دیتے. بہت سے احباب ہوتے ہیں ایسے جمعے میں نمازوں میں یہاں پہ آ کے اپنا وہ کلا پکاتے ہیں صافہ رکھتے ہیں. یہ میری جگہ ہے, میں سب اول کا نمازی ہوں, پھر بھی ہم سلام کریں گے. بھائی آپ اپنے تقوی میں آ گئے ہیں سب اول پہ, ہم تو پیچھے کھڑے ہو گئے. آپ تو ماشاءاللہ بہت آگے ہیں, سب اول کے نمازی ہیں. اگر کوئی بندہ ادھر سے ادھر کرتے کہتا میں روزانہ ہی ہوں تو تم نے میرا کپڑا ادھر سے ادھر کیوں کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی, آپ کا حق کر بیٹھے ہیں حضرت تشریف رکھیے. یہاں بھی سب اول میں ٹھہرا ہے. اب باہر جائیں آپ اسی انسان کو چیک کرنے کے, اس کے بیٹے کی شادی ہے, وہاں طوفان بدتمیزی ہے, مہندی کی رسم کی مثال دے دیں یا کوئی اور بیٹے کی مثال دے دیں تو یہ وہاں بھی سب اول نہیں کھڑا ہوتا ہے. تو کمال آدمی ہے یار, ادھر بھی تمہاری پہلی صاحب ہے اور ادھر بغیر تو میں بھی پہلی صاحب ہے تمہاری. کیسا نمازی ہے تو, بیٹے کی باری آئی وہاں بھی تو سب اول میں, بیٹی کی شادی آئی وہاں بھی تو سب اول میں, اور ادھر بھی سب اول میں. تو پرانے وقتوں کی بات ہے جب یہ وی سی آر نیا نیا چلا تو کوئی بندہ گزرا جیسا ہمارا کریکٹر ہے, دورہ کردار, دورے کردار کے مالک. وہ بندہ گزرا, اس نے دیکھا کہ کچھ سپارے پڑھ رہے ہیں, حافظی کا کچھ الفاظ جو ہیں سپارے پڑھ رہے ہیں, لہروں میں بیٹھے ہیں. تھوڑے سے وقت پہ وی سی آر بھی چلتے ہیں, اس میں کوئی موویز آ رہی ہے. اس نے کہا یار یہ کیا چکر ہے, زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ایسا سسٹم. ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے, دوسری طرف موویز آ رہی ہے. اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کسی مائی کے سارے سواب کے لیے سسٹم ہے. اس نے کہا چلو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, تو یہ کیا چکر ہے؟ وہ کہتے وہ بھی مائی کے سارے سواب کے لیے. اس نے کہا یہ کیوں؟ اس نے کہا اصل میں مائی جو تھی نا وہ دونوں طرف دلچسپی رکھتی تھی, اس کی دلچسپی دونوں سائڈوں میں تھی. ہم بھی اس مائی کی طرح دونوں طرف چلتے رہتے. دونوں کردار ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے, اللہ نے یہودیوں کو نہیں کیا, عیسائیوں کو نہیں کیا, مجوسیوں کو نہیں کیا. اللہ ہم سے مخاطب ہے, ہم سے. اللہ کہتا ہے تمہیں کہہ رہا ہوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تمہارا ایک ایک قدم اور ایک ایک حرکت کردار کریکٹر اسلام کے مطابق چاہیے. یہ تیتر, یہ بٹیر, یہ دو نمبر بندے اللہ کے ہمیں نہیں چاہیے. اگر بتاؤ نا اور تمہیں جو میں پیسے دیتا ہوں کھوٹے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے جو میری نعمتیں کھاتے ہیں کیا وہ 2 نمبر دیتا ہوں تمہیں؟ فروٹ 2 نمبر دیتا ہوں, ساری چیز مجھ سے 1 نمبر لیتے ہو اور میرے لیے تم 2 نمبر بنتے ہو. میں تمہیں ہر چیز خالص دیتا ہوں. بیٹا تمہیں دیا جان جیسا, کیا کھانا ہے آپ سے؟ کیا اس کی نظر نہیں ہے؟ کیا ہاتھ مڑے ہوئے ہیں؟ اچھا خاصا تمہیں بیٹا دیا, خوبصورت دیا ہے, بتا تو کبھی چھوڑی. اب تو میرے بارے میں کبھی کو چھوڑتا ہے. بیٹی دی تمہیں چاند جیسی کو کبھی چھوڑی, اور تجھے بنایا کو کبھی چھوڑی. ایک ایک چیز تیری پرفیکٹ بنائی ہے, کوئی ادھر سے ادھر نہیں کیا. تمہاری ناک کی جگہ میں نے آنکھ نہیں لگا دی, تمہارے کان کی جگہ تمہارے ہونٹ نہیں لگا دی. ایک ایک چیز پرفیکٹ بنائی ہے. جب میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی, تو جب میں کہہ رہا ہوں تمہیں مجھے اسلام میں پورا چاہیے, تو غلطی جو کرتا ہے, تو میرے ساتھ تو لگا کرتا ہے. میں تیرا رب ہوں, میں کہتا ہوں الحیاء بالایمان والایمان بالجنہ. سرکار کہتے ہیں حیا والے جنتی ہوں, شرم و حیا کے پیکر جنتی ہوں. سر کا کردار اچھا ہے, کریکٹر اچھا, اور ہمارا شرم و حیا, میں بات کو لمبا نہیں کرتا لیکن ہمارا شرم و حیا دیکھ لو. شہروں کے رواج کا ہمیں نہیں پتا. ہم نے تو گاؤں کے رواج دیکھے ہوئے ہیں. یہاں تو پتہ نہیں نئی نئی کون سی رسمیں جنم لے لیتی ہیں, سال بعد پتہ نہیں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں. آج کل زیادہ یہ رسمیں مہندی میں شروع ہوتی ہے, وہاں اس کی بیٹی بھی ڈانس کرتی, بیٹے بھی ڈانس کرتے ہیں, سارے ماشاء اللہ. باپ بڑا نازی ہے, گھر میں ایسا کودم مچا ہوا ہے. بتاؤ کہاں گئی حیا تمہاری, کہاں گئی شرم تمہاری, کہاں گئی غیرت تمہاری, کہاں گئی نماز تمہاری, کہاں گئی تہجد تمہاری, کہاں گیا تقویٰ تمہارا, کہاں گیا پرہیزگاری تمہاری. تو بھائی اللہ کہتا دیکھ
میری جنت بھی تو دیکھ ہے، تیرے لیے میں نے اتنا خوبصورت مقام بنایا، وہاں شہد کی نہر ہے، دودھ خالص کی نہر ہے، حوض کوثر میرا محبوب پلا رہا ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اور تجھے تھوڑی سی دنیا کے لیے مجھے چھوڑ کے ادھر سے ادھر بھاگتا پھرتا ہے، تیرے ایمان کو کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ حدیث ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ آپ چلو اس مثال پہ پرکھتے ہیں حیات کا، شرم کا۔ نبی پاک نے فرمایا ایما امرأة اذا استقدرت فغرت بالمجلس فیجد ریحها فہی زانیہ، کہ میرے نبی کا فتویٰ ہے، کسی مولوی کا نہیں، کسی شیخ الحدیث کا نہیں، کسی عامی بندے کا نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کوئی بھی عورت گھر سے خوشبو لگا کے نکلتی ہے، خوشبو سے پردہ ہو کے نکلتی ہے، آپ ذرا جیسا لیں، کسی کی بیٹی خوشبو کے بغیر نکلتی ہے، کسی کی بیوی خوشبو کے سپرے لگانے کے باہر نکلتی ہے۔ شاید بندوں کو ایسی سپرے نصیب نہیں ہوتی، انہوں نے گھر لگا کے رکھی ہوتی ہے، لگانے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جب وہ بازار سے گزرتی ہیں، ان کے پاس سے خوشبوؤں کے حلے آتے ہیں، ان کی اسمیل بندوں تک پہنچ رہی ہے۔ شرم کی بات کرتا ہوں، حیا کی بات کرتا ہوں، غیرت کی بات کرتا ہوں، جنت اتنی اعلیٰ ہے۔ اللہ کہتے ہیں شرم والوں کے لیے نبی پاک نے ایسی خوشبو بندے محسوس کرتے ہیں، فَهِيَ زَانِيَةٌ، یہ زانی عورت ہے، زنا۔ اب آپ بتائیں، میں نہیں کہہ رہا، میں نے تو پہلے دعا کی آتی کہ اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے جیسے یہاں بیٹھے۔ بھئی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو، میں دیکھوں گا کہ میں بھئی آپ کو سب کو جنت میں دیکھوں، جیسے یہاں میں دیکھوں وہ حافظ صاحب ادھر بیٹھے، وہ وہاں بیٹھا ہے، وہ وہاں بیٹھا ہے۔ میں تو جنت میں بھی ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں، اور میری خیال سے کہ آپ بھی مجھے دیکھیں کہ مجھ جیسا گنہگار بھی وہاں پہنچ جائے، اللہ مجھے بھی اپنی جنت میں داخلہ دے دے۔ میں نے تو پہلے جواب کی ہے، لیکن یہ جو کرتوتیں کر رہی ہے جنت میں جانے والی ہیں، بتائیے مجھے ایسی بغیرتی کا طوفان ہو تو کہ اللہ ایسوں کے لیے جنت رکھتا ہے، ایسوں کے لیے اللہ نے محلات بنا رکھی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، سوال کرتا چلو فتویٰ بات میں مجھ پہ نہیں لگانا، نبی پاک کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، بات شرم کیوں، بات حیا کیوں؟ اب کیا شرم کیا حیا کی باتیں کرتے ہیں، یہ حدیثوں میں پڑھتے ہیں نساء کاسیات عاریات ممیلات مامیلات۔ نہیں پڑھنا قرب قیامت صنفان من اہل النار، قیامت قریب ہوگی، آپ جہنمیوں کی دو قسمیں دیکھیں گے، ان میں جہنمیوں کی ایک قسم کون سی ہے جو میرے نبی نے بتلائی ہے، کسی مولوی نے نہیں کہا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں دیکھیں گے آپ فتنے سر کے دور میں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ نظر آئیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا کپڑے پہننے کے باوجود نساء کاسیات عاریات، ایسا بریک لباس پہنا پورا جسم نظر آ رہا ہے، بغیرتی کی حد نہیں ہے، شاذ لباس پہنا ہے اس کے بازو تک نظر آ رہی ہے، بغیرتی کی حد نہیں ہے۔ کیا یہ دین ہے آپ کا، یہ اسلام ہے آپ کا؟ اس کو آپ اپنے اوپر لیے مسلط کیے پڑھتے ہیں کہ میں بڑا اسلام کا ٹھیکیدار ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ایسا ٹائٹ لباس ہے جسم کا ایک ایک عضو واضح ہو رہا ہے، ایسا ٹائٹ لباس رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے سچ سچ کے نکلی ہے، سرخی لگا کر کے، پاؤڈر لگا کر کے، میک اپ کا سامان لگا کر کے، نبی پاک نے بندوں کو اپنی طرف میل کرنے والیاں، بندوں کی طرف میل ہونے والیاں، نبی پاک نے فرمایا جس نے جہنمی عورتوں دیکھنے ان کو نہیں۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ اللہ کے نبی۔ بعض بندوں کو عادت ہوتی ہے، مولوی تو سارا جہنم جھکا گیا، بعض بندوں کو الٹی تشریح کرنے کی عادت، اپنے آپ کا جائزہ نہیں لیتے، الٹا فتویٰ دیتے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ میں اپنی اصلاح کروں، یہ نہیں، ان کی سوچ الٹ کر کی نیگیٹیوٹی بہت ہے نا، نیگیٹیوٹی بہت ہے۔ یہ نہیں سوچے گا کہ یار آج کل میں گھر کے جا کے کچھ بٹھا کے درس دیتا ہوں، بیٹی کو دیتا ہوں، بہو کو دیتا ہوں، یہ سب کچھ بند کر دو، ہمیں یہ دستا ہے، ہمارے لیے اسلام کی خلاف، حیات کی خلاف۔ تو خیر امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا کہ جو شرم حیا والی میری بہنیں ہیں، جو شرم و حیا کی پیکر میری بیٹیاں ہیں،
جو شرم و حیا کی کہہ کر حیادار مائیں بہنیں ضرور جنت میں جائیں گے. میرے نبی نے کہا کہ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. نبی پاک فرماتے ہیں جتنے بھی حیا کے کہہ کر شرم و حیا والے لوگ ہیں غیرت مند کے جنت میں جائیں گے. جنت میں جانے والے لوگوں کی نہیں پانی یہ نشانی بتائی ہے. اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, سرکار مدینہ نے فرمائے, آمنہ بلال نے فرمائے, توجہ کرنا, نبی پاک فرمائے کہ جو بندہ نبی پاک کلمے کی بات کر رہا ہے, نبی پاک کی حدیث مسند احمد میں, نبی پاک کی حدیث پاک پیغمبر کی صحیح ترغیب میں, وَأَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ, جو بندہ لا الہ پڑھتا ہے مقصد یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. نبی پاک کا ختم لہ بہا, اگر اس نے کلمہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا کسی پہ اس کی موت واقع ہوگی اللہ اس کو بھی جنت عطا کرے گا. اور نبی پاک کا من صام یوما, یہ تو آپ 30 روزے رکھ رہے ہیں, 29 روزے رکھ رہے ہیں, من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ, اس نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے, ایک روزہ ختم لہ بہا, روزے کی حالت میں اس کی موت آ گئی تو سرکار کہتے ہیں یہ روزے دار بھی جنت میں جائے گا. اور باپ پیغمبر نے فرمایا من تصدق بصدقہ, جو بندہ صدقہ کرتا ہے, خیرات کرتا ہے, ابتغاء وجہ اللہ, ریاکاری کے لیے نہیں, دکھلاوے کے لیے نہیں کہ لوگ مجھے صحیح کہیں, لوگ مجھے پیسے والا کہیں, لوگ میری تعریف کریں, لوگ میری توصیف کریں, لوگ میری مدح ثنائی کریں, لوگ میرا تذکرہ اچھا کریں, ابتغاء وجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے. نبی پاک نے فرمایا اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی, دخل الجنہ, اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو بھائی ایسے کچھ عمل کیجیے کہ اللہ جنت کی راہیں آسان فرمائے. یہ ساری جنت کی راہیں ہیں بھائی, کلمہ پڑھا ہے اللہ کے لیے یہ جنت کی راہ ہے, روزہ رکھا ہے اللہ کے لیے جنت کی راہ ہے. نبی پاک من صلی یرائی فقط اشرقا, جس نے ریاکاری کی, شرک کی, من صام یرائی فقط اشرقا, نبی پاک نے دکھاوے کا روزہ رکھا ہے, شرک کیا ہے. من تصدق یرائی فقط اشرقا, دکھاوے کا صدقہ کیا ہے, شرک کیا ہے. من صلی یرائی فقط اشرقا, دکھاوے کی نماز پڑھی ہے, شرک کیا ہے. اب آپ دکھائیں, ہم تو ہر عمل کو شو کرنا چاہتے ہیں, ہر عمل لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. کچھ بندوں کو عادت ہو, پیسہ اللہ نے دیا ہے کنٹرول میں رہو یار, ہوگا کنٹرول میں ہوتے ہیں. تمہیں کوئی الگ دنیا مل گئی ہے, چاہنے لگے تمہیں اللہ نے دے کیا دیے, تو دوسروں کو حقیری سمجھنے لگ گئے. بڑی پیسے میں طاقت ہے, تو کیا سمجھ رہے, تو پتہ نہیں کس چیز پہ مان کر رہا ہے. اور ان کو تو تیرے سے زیادہ اللہ نے دیا, کتنے اونٹ اس کی چابیاں اٹھانے والے تھے, تمہاری تو ایک چابی ہوتی ہے, تو پتہ نہیں کس لیے تراتا پھرتا ہے. ایک چابی ہے تمہاری چھوٹی سی تجوری ہے, کیا اس میں تمہیں رکھا ہے کہ بینک میں رکھ دیا ہوگا. قرون جیسوں کو کتنا اللہ نے نوازا ہے, فرعونوں کے پاس اتنی دولت, تمہیں تھوڑی سی کیا ملی, تم بندوں کو بندہ ہی نہیں سمجھتے, تم سمجھو بھائی ہم کون ہو گئے. امام ہے وہ صدقہ بھی کرتے, تو کچھ بندوں کا عادت ہوتی صدقہ شو بڑا کرتے. بعض بندے مسجد میں ہوتے, میں کوئی تنقید نہیں کرتا, انہوں نے دینے ہوتے ہیں پیسے, کئی بندے اللہ والے چھوٹے سے بچے کو دے دیا, تم مانگی, اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس نے دی. تو کوئی 100 کا لوگ ہوتے ہیں, وہ خود بڑی پرلی نکر چھوٹ کے آگے یہاں ایسے پھٹائے گا, یہ میرا بھی دیکھ لو, ہم بھی 100 دے, یہ آپ نے چھوڑ دی. اللہ کے ان کی کوئی بڑی قیمت نہیں. اللہ تمہاری نیت کو بھی جانتا ہے, طبیعت کو بھی جانتا ہے, کردار کو بھی جانتا ہے, کریکٹر کو بھی جانتا ہے, سب اللہ کی ہے. اللہ سے تم بھاگ نہیں سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل چیز ہے کہ بندے کا کلمہ ٹھیک ہو, عقیدہ ٹھیک ہو, تو اس میں یہ بیماریاں آتی ہیں. اس کو پتا ہے کہ سارا کچھ میرے اللہ پہ آ کے ٹھہرتا ہے, سارا رزلٹ وہاں ہے, آؤٹ پٹ وہاں ہوگی نا ساری, سارا کا سارا. لیکن اس کا سوچ ہے, فکر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی حرکتیں موت, ایسی حرکتیں کرتے کرتے موت آئی تو اچھی موت نہیں ہے بھائی, یہ مرنا کو اچھا نہیں ہے. اگر ایسی حرکتوں میں آپ دنیا چھوڑ جائیں گے
نبی پاک کی حدیث ہے، اگر غور کرنا ابو داؤد میں ہے، وعن معاذ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ بات بڑی نصیبے کی ہے، یہ بات بڑی مقدر کی ہے، یہ بات بڑی قسمت کی ہے. اس پہ اللہ راضی ہو، اس پہ اللہ کا کرم ہو، اس پہ اللہ کا فضل ہو کہ اس بندے کو نصیب ہوتا ہے. نبی پاک نے فرمایا جس کو مرتے دم آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، یہ خوش قسمت بندوں کو نصیب ہوتا ہے. اسی لیے نبی پاک اچانک موت سے پناہ مانگتے تھے. ایکسیڈنٹ میں اچانک مرا، پتہ نہیں کلمہ نصیب ہوا نہیں، ڈوب کے مر گیا، پتہ نہیں کلمہ نصیب ہوا. کتنی اچانک موت ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس کو کوئی کلمہ دوسرا آتا ہی نہیں ہے. سوئے سے بندے مر جاتے ہیں، کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اٹھتے ہی نہیں ہے. نبی پاک نے جس کو آخری دم کلمہ نصیب ہوا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، ادھر زبان سے کلمہ پورا ہوتا ہے، ادھر اللہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. سبحان اللہ. یہ دعا کی، ورنہ اللہ سے یہ دعا مانگا کریں، ہر نماز میں مانگا کریں کہ یا اللہ خاتمہ اچھا کر، اللہ خاتمہ بالایمان کر. اگر خاتمہ بالایمان ہے تو جنت پکی ہے. یہ اللہ سے دعا کرے، صبح و شام دعا کرے. آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ دعا یہ کثرت سے مانگتے تھے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ہم وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اگر ہمیں ہدایت دی ہے تو گمراہ نہ کر دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللہ یہ ہدایت جو صراط مستقیم تو نے دیا ہے، جو اپنے دین کی سمجھ دیا، ہم کو گمراہ نہ کر دینا. گمراہ کرنے میں بھی بندے اتنا لگتا ہے، اچھے بڑے انسان ہوتے ہیں، ان کی آخر بالکل بیڑا غرق ہو جائے، غلط ہو جائے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیں یہ صحیح بخاری میں بات ہے، علماء سے سنا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک عیسائی آتا ہے، عیسائی آتا ہے، مقلمہ پڑھتا ہے، سرکار کا غلام بنتا ہے. نبی پاک اس کو پرکھتے ہیں. نبی پاک نے اسے دیکھا، نبی پاک نے پرکھا کہ یہ بندہ کو بڑا دکھا لگتا ہے. اللہ کے نبی نے اسے کاتب وحی بنا دیا کہ تم قرآن کی جو وحی آتی ہے لکھا کرو. وہ لکھتا تھا. سورۃ بقرہ اس نے لکھی، تحریر کی. تم بتاؤ کہ مقام کیسا ملا، عزت کیسے ملی. نبی پاک کا قرب بھی ملا، اور نبی پاک کا قرب بھی ملا، کاتب وحی بھی بنا. اللہ کی وحی آتی ہے، وہ تحریر کرتا ہے. اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ نبی کی قربت ہو، اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی تقدیر عالم آئی تو اس بندے کی اینڈ بڑی غلط ہو گئی، خاتمہ غلط ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے الٹ سلٹ باتیں شروع کی اور درد ہو گیا. کہنے لگا جو ان کا نبی ہے نعوذ باللہ، اس کو کچھ نہیں پڑھنا آتا، بس جو میں لکھ کے دیتا ہوں وہی آتا ہے. پھر اللہ رب العزت تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہے، ہم جیسوں کو برداشت کرتا ہے. نبی کے گستاخ کو میرا اللہ برداشت نہیں کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس نے حضرت سرائی کی، 3 دن بھی لگے، اس کو موت واقع ہو گئی. اور پھر عیسائیوں نے اس کو دفن کیا. لیکن جب اس کو دفن کیا گیا، صبح اس کی میت قبر سے باہر بڑی نظر آ رہی. آپ بتائیں نہیں آپ کون ہیں؟ وہ تو کاتب وحی تھا، تم کیا ہو؟ وہ تو سرکار کے پاس بیٹھتا تھا، تم کیا ہو؟ ہم کیا ہیں؟ گستاخی بات. اگر میری بات گران اترے تو ویری سوری، لیکن بات جو میں کر رہا ہوں ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو. تم اور میں کیا ہے؟ وہ کاتب وحی تھا، نبی پاک کے پاس بیٹھنے والا تھا. اندازہ بتائیں اس سے بڑا کیا مقام ہوتا ہے؟ اس کی اینڈ غلط، خاتمہ غلط. عیسائیوں کو یہ تھا کہ اس بندے نے گستاخی کی ہے، ہو سکتا ہے یہ نبی پاک کے صحابہ نے اس کی میت کے ساتھ سلوک کیا. انہوں نے تھوڑی سی گہری قبر کھود دی، پھر زمین میں دفن کیا. صبح قبر کا جائزہ لینے آئے، اس کی میت باہر پڑی تھی. بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ چکر کیا ہے، سلسلہ کیا ہے. اب تیسرا دن ہوا، انہوں نے کہا کہ گہری کھائی کھودو، پھر دیکھتے کیسے پیدا ہوتا ہے. اپنی جتنے کو کھود سکتے تو انہوں نے کھدائی کی کہ یہاں سے تو کوئی نکالنے والا نہیں، اب اس کو کوئی کھود کے نہیں نکالے. پھر بھی رجاتوں کو بیٹھے رہ کے دیکھیں یہ کرتا کون، کرنا کیا تھا، کرنے والا عرش پہ بیٹھا تھا. اس بندے نے کتنی اینڈ غلط کی ہے. اللہ کی زمین پھٹی اور اس کی میت اڑ کر کے باہر. انہوں نے دیکھا کہ اس کو تو اللہ کی پکڑ آ گئی، اس کو اللہ نے پکڑا ہے.
پہاڑوں میں پھینک دو. اور بھائی جب بندے کا اینڈ غلط ہو جائے تو اللہ کی زمین بھی قبول نہیں کرتی. جب بندے کا خاتمہ غلط ہو جائے اللہ کی زمین اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی. جس کو اللہ کی زمین ایکسپٹ نہیں کرے گی اس کو اللہ کیسے ایکسپٹ کرے گا, اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اندازہ لگایا. تو وہ بندہ تو نبی کے قریب تھا. آپ تو جیسے مولویوں کے پاس بیٹھتے اس سے زیادہ اور کیا ہے, قاری صاحب کے پاس بیٹھ گئے. اب ہمیں تو اپنے عمال کی فکر لگی, تم آگے ہم کریں گے بھائی. امام کائنات محمد رسول اللہ, بلکہ میرے صحیح بخاری کی حدیث ہے, سعد بن سعد کہتے ہیں کہ ہم بھی میدان جنگ میں تھے, بڑے صحابہ تھے میدان جنگ میں. یہ نبی کے صحابی کی بات کر رہا ہوں. اندازہ لگائیں, بس اوقات بندہ تاخیر سے کام لیتا ہے, جلدی سے کام لیتا ہے. قرآن کہتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ وَجُودًا, بندے کی طبیعت میں جلد بازی بڑی رکھی گئی ہے. جبلت کے اعتبار سے یہ انسان بڑا جلد باز ہے. ہر کام میں بڑی تیز روی سے چلتا ہے, ہر کام میں جلدی چاہتا ہے, ہر کام میں فٹافٹ چاہتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے. اور رمضان کی ڈر لگی, اس بندے نے کافروں کی گردنیں اتار پھینکی, اتار. سارے صحابہ کہنے لگے ایک کمال بڑا بندہ, بڑا بہادر ہے, یہ تو گیا سیدھا جنت. جس نے اتنے کافر مار دیے ہیں یہ جنت میں گیا بھائی, اس کی جنت تو پکی ہو گئی. اس نے جتنے کافر مارے. سرکار مدینہ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سرکار کہتے ہو تم جنت میں گئے ہو, میں اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں, تم جنت کی بات کرتے ہو. بتلاؤ, وہ نبی کا صحابی ہے, اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ہم کون ہیں, ہمارے پاس ہے کیا جو بڑی خوش فہمی میں رہتے ہیں. تھوڑی سی بات کیا کر دی ہم کو ولیوں کی سب میں کھڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور عمل کیجئے اور کیجئے اور کیجئے اور کیجئے. اللہ اپنے اللہ کو منائیے, رونے سے, ہنجرانے سے, گڑگڑانے سے وہ مانتا ہے. کبھی وہ آئے آپ اللہ کے ساتھ تو پھر وہ صحابی کہتا میں اس کے پیچھے رہا. ان کو پتا تھا اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اگر سرکار نے کہا تو بات پکی ہے, حق ہے. ان کو نبی پاک کی بات میں اتنا یقین تھا. اب ہم تم کو کوئی بات کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے, اب بھائی عمل کرو, ٹھیک ہے, کوشش کرتے ہیں. کیا نبی کی بات میں کوشش کرنے کا کہا گیا؟ دعا کریں اللہ توفیق دے. بھائی نبی کا حکم ہے, تم توفیق کی بات کرتے ہو. ماننے کا حکم ہے, توفیق کا نہیں ہے. تم کہتے ہو توفیق دے دے. یہ کون سی مطلب کہنا کریے مجھے بتائیں, یہ کون سی آپ کی وہ منطق اور فلسفہ ہے؟ ادھر ماننے کو حکم ہے, ادھر توفیق کی بات کرتے ہو. اللہ توفیق دے دے. نبی پاک کی بات پہ اتنا ہی یقین رکھتے ہو. ایسے کہتے ہو میں سرکار کا غلام ہوں, سرکار کا ماننے والا. یہ غلامی ہے, یہ محبت ہے کہ سرکار کا آرڈر سن کے آگے سے توفیق کی بات کرتے ہو. سرکار کا آرڈر, جی بالکل میں مانوں گا, آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا کہ سرکار کا آرڈر ہے. پھر تو مجھے بھی پتہ چلے تجھے نبی سے محبت ہے. پتہ نہیں کون سے طریقے کی محبت کرتے ہیں آپ لوگ, کون سی کیٹیگری ہے. دیکھو اس صحابی کو یقین تھا اگر میرے محبوب نے کہا تو یہ بات سچی ہے. کہتا میں اس کے پیچھے پیچھے رہا. وہ بڑا زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لا سکا. وہ زخموں کی تکلیف کو سہ نہ سکا, اس سے صبر نہ ہو سکا. اس نے اپنی تلوار نیچے رکھی, اپنی تلوار, اور اس کے اوپر اس نے اپنا جسم رکھا اور اس کی موت. یہ صحابی بھاگا, کہنے لگا سرکار آپ نے جس اللہ نے آپ کو حق دے کے مبعوث کیا ہے, آپ نے جو کہا حق کہا, سچ کہا. آپ نے کہا کہ میں اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں, اور اس بندے کو میں دیکھ کے آؤں, اس نے خودکشی کر لی. تو بسا اللہ بھائی اینڈ بڑا خراب ہو جائے. تو اللہ سے دعا کیا کرے کہ اینڈ اچھا ہو جائے, اخیر اچھی ہو. بڑے بڑے پٹڑی سے اتر جاتے ہیں. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. سرکار فرماتے ہیں جس کو ہمیں آخر لا الہ الا اللہ نصیب ہو گیا نا, وہ بندہ سیدھا جنتی ہے. اگر کبھی موقع ملے نا, نبی پاک نے فرمایا لکینوا موتکم لا الہ الا اللہ. نبی پاک نے فرمایا کہ تمہیں کوئی موقع ملے اپنے باپ کے پاس بیٹھنے کا, آخری سانسیں جاتی ہیں تو اس کو لا الہ پڑھا دیا کرو.
ابو جی پڑھو لا الہ الا اللہ، اگر اس کو لا الہ نصیب ہوگی تو کہیں جنت کا ٹکٹ ملا ہے کہ نہیں ملا؟ اب تو معاشرہ ہی ایسا آ گیا جو ہم نے دور دیکھا ہے. بھائی خالد امین صاحب جب یہ ہماری عمر کے یا بزرگ بیٹھے اس وقت لوگ اپنے ماں باپ کو ٹائم دیتے تھے، ماں باپ کے پاس بیٹھتے تھے، بزرگوں کی باتیں سنتے تھے. اب تو زمانہ چلا گیا بھائی، اب تو باپ اکیلا ہی ہے، کوئی بیٹا نہیں بیٹھتا، اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں دیتا. وہ ترستا رہتا کہ میرا بیٹا میرے پاس آ کے بیٹھے، پر بیٹوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ اپنی عائشوں میں لگے رہتے ہیں. جب ہم جیسوں کے باپ فوت ہوتے تھے نا تو ہم جیسے باپوں کے پاس بیٹھے. میں اپنے باپ کی بات کرتا ہوں، میرے باپ بہت بڑے عالم دین تھے، حافظ قرآن تھے، بہت بڑے عالم تھے. تو اللہ کی یہ توفیق ہے، دعا میری بھی ہوتی تھی اور وہ میں نے اپنے باپ کو 24 گھنٹے قرآن پڑھتے سنا ہے. قرآن پڑھا پڑھتے بیمار پڑھتے قرآن پڑھتے. اور میں نے جوانی میں دیکھا ان کو، جب جوانی کیا تو 40 سال 45 سال میں تہجد میں 3.5 سے کم سپارے وہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی یہ ان کا اقامت تھا. اور پھر ان کی موت میری گود میں تھی، جس سے میرے ابو فوت ہوئے تو وہ میری گود میں ایسے سر تھا، کلمہ پڑھتے دیکھا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ بندے کے اعمال پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کیا کیا ہے، پھر آپ کی اینڈ بھی اچھی ہو جائے، اخیر بھی اچھی. ہمارے باپوں نے ہماری گودی میں سانس توڑے ہیں اور تمہارے باپوں کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا مرا کس ٹائم میں بیچارا. کہتے ہیں صبح اٹھا ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. اور تم اس کے پاس سو تو پتہ چلے، تم نے تو اس کو روم یہ الگ دیا ہوگا. اب یہ ایک روم سسٹم بڑا عجیب چکر چلا ہوا ہے، پیسے بہت آگے ہیں، کمرے بہت سارے ہیں. یہ میرے بیٹی کا روم ہے، یہ میرا روم ہے، یہ بیٹی کا روم ہے، یہ کس کا ہے، یہ چھوٹے بیٹے کا روم ہے. اتنے روم ہیں تمہارے. بھی تم نے نہیں پڑھی حدیث، نبی پاک نے اکیلے سونے سے بیان کیا، تم ساری زندگی اکیلے ہی سوتے ہو؟ کیا یہ سنت کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ ہم اپنے باپوں کے پاس سوتے تھے، جب آپ کی طرف 4 میں ادھر ماری ہوتی تھی. تم نے تو اس کو ایک روم میں بند کیا، تمہیں کیسے پتا چلے وہ کیسے مرا ہے؟ اس کا روم الگ ہے، تمہیں تو کیسے پتا چلے گا؟ اور یہ جو شیطانیت کر رہی ہے، یہ اس کا روم ہے، یہ اس کا روم ہے. آج نبی پاک نے اکیلے سونے سے منع کیا کمرے میں، تم کیوں سوتے ہو؟ چنگا یہ بیڈ سسٹم شروع ہوا ہے الگ روم. اب تیرے بیٹے کا الگ روم ہے نا، تو جس کو تم نے موبائل دیا وہ الگ روم میں پتہ نہیں کون سے گن کھلانا ہوتا ہے. اگر تو اس کے پاس ہو تو یہ بغیر تھی نہ ہو، تو اس کے پاس ہو تو اس کی تربیت غلط ہو. یہ جو تو نے بچوں کو الگ روم دے رکھے ہیں نا، اور پھر مجھے افسوس کیا ہوتا ہے، میری بات دوسری طرف نہ آئے، مجھے ایک اور افسوس ہوتا ہے. وہ افسوس کیا ہوتا ہے کہ جن بندوں نے یہ اتنے روم بنائے ہیں ان کے گھر میں مسجد والا ایک روم نہیں ہوتا. اتنی بڑی بلڈنگ میں کیا کرتا، کون سے لفظ بولوں، اسٹیٹ فارورڈ سے کرتا ہوں، بات سیدھی کرتا ہوں، کیا کہوں میں؟ آپ تمہارے گھر میں تم نے کوٹھی بنا رکھی ہے، اس میں کیا افسوس کی بات ہے ایک روم کی نماز پڑھنے کے لیے. صحابہ کے گھر میں مسجد ہوتی تھی اور تم نے کنار کی کوٹھی بنائی. تم نے مسجد کیوں نہیں بنائی گھر میں؟ جہاں تم سنتے پڑھو، جہاں تم تہجد پڑھو، تمہاری بیوی تہجد پڑھے، نمازیں پڑھو، تم نے کیوں نہیں بنایا؟ کچھ اب ایسے یہ اتنے بیٹے اتنے بیڈ روم ہیں، نیچے کام ہوتے ہیں اوپر بناتے ہیں، سوتے اکیلے اور یہ سنت کی خلاف ورزی کرتے. اگر تم باپ کے پاس ہوتے نا تجھے پتہ چلتا ہو نہ ہوتا ہے لڑکی رو بہت باپ کو جنت دینی اس کو کلمہ پڑھاؤ. اب بہت سارے لوگوں کا اپنا اپنا موقف ہوتا ہے، ان کے پاس کلمہ پڑھنا نہیں چاہیے. میں کیوں نہیں پڑھنا چاہیے بھائی؟ کیوں ہو سکتا ہے وہ انکار کر دیں، میں تمہیں وہی آتی ہے. تمہیں کسی نے کہا کہ تم کے تکے لگاؤ کہ انکار کر دے؟ یہ انکار کون کی چیز کا ترجمہ ہے جو تم کہتے ہو؟ نبی پاک تلقین کرو، تلقین کا ترجمہ یہ کرتے ہو تم؟ چلو تمہیں سمجھ نہیں آتی، میں کہتا ہوں. صحیح بخاری میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری، وہ بچہ نبی پاک کی مدرس میں آتا تھا یہودیوں کا تھا. جب وہ بچہ نظر نہیں آیا تو نبی پاک نے بولا بچہ نہیں آ رہا. اور ایک بات یہ بھی کہ نبی پاک ایک بندے پہ نظر رکھتے تھے، چیک کرتے تھے
اسے صحابہ نے کہا سرکار وہ تو اتنے دنوں سے بڑا بیمار پڑا ہے. ایک بار اگر صاحب ہو اس کی بیمار پرسی کر کے آتے ہیں. نہیں پائی یہودیوں کے گھر میں گئے بچے کی بیمار پرسی کی ہے. افسوس ہے کہ یہ ہمسایہ مسلمان ہے, ایک دوسرے مسلمان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے دیا, پوچھنے کے لیے دیا. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شہروں میں یہ رواج نہیں ہے. ہمارے گاؤں میں تو ہوتا ہے, اوپرلی ڈگر پہ بھی بیمار ہو تو سارے جانتے ہیں یار پتہ نہیں بندہ بیمار ہے, ادھر ساتھ ہمسایہ پڑا ہے. کبھی کسی کو خیال آ جائے نا تو وہ بیچارہ کو خوش ہوتا ہے کہ مجھے بھی کو پوچھنے آیا ہے. اتنا خوش ہوتا ہے کہ یار میرا پتہ لینے بھی کو آ گیا. یہاں شہر والے تو پتہ نہیں لیتے ساتھ کون لگتا ہے کون جیتا ہے. یہاں تو یہ ہمدردی کم پائی جاتی. ہو سکتا ہے آپ کے محلے میں ہو, لیکن میں یہاں بات کر رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں. تو نبی پاک اس کے گھر میں گئے. اب وہ بچہ تھا, نبی پاک اس کے پاس بیٹھا. نبی پاک نے فرمایا یا غلام قل لا الہ الا اللہ, بیٹا پڑھو لا الہ. اب نبی پاک اس کو پڑھایا کہ نہیں, جیسے ابا سے کہا تم بھی پڑھو ہم پہ یہ بھی پڑھے گا. نبی پاک نے قل لا الہ الا اللہ, بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا. نبی پاک نے اس کی کفن دفن کا انتظام کرو, اس کا جنازہ میں محمد پڑھا. حوال ہو گیا نا, یہودی مسلمان پڑھا. دوسری دلیل, نبی پاک کے چچا دم آخر تھے, چچا کی سانس نکلنے والی تھی. تو کیا کہا میرے نبی نے صحیح بخاری میں, یا ہم قل لا الہ الا اللہ, چاچا جی کہو لا الہ الا اللہ. نبی پاک تو کہہ رہے ہیں کہو, تم کہہ رہے ہو پڑھو, کیا کریں ہم پھر. یہ جو حضرت کہتے ہیں پڑھو, کیا کریں ہم. نبی پاک کہہ رہے ہیں پڑھو, یہ کہتے ہیں تم پڑھو. نبی پاک نے فرمایا یا ہم قل لا الہ الا اللہ, چاچا جی پڑھو لا الہ. نسائی میں آتا ہے نبی پاک کے خاتون بیمار, نبی پاک وہاں بھی گئے. فرمایا کہ یا حال قل کیا لا الہ الا اللہ. نبی پاک نے تینوں کو کہا کہ کہہ لا الہ الا اللہ. کدھر کہتے ہیں کہنا نہیں چاہیے, بتاؤ ہم پھر کدھر جائیں گے. تو خیر امام کائنات محمد رسول اللہ, میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہمیں توفیق دے, ہم بزرگوں کی خدمت کریں, اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. بیماری کے ایام میں ان کے قریب رہیں. باپ بیمار زیادہ ہو, کبھی بھی روح پرواز ہو سکتی, چار پہ اس کے پاس رکھیں, اس کو وقت دیں, اس کو ٹائم دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ دم آخر ہو تو مجھے کہو کہ ابا جی پڑھو لا الہ الا اللہ, میرے ابو کو لا الہ الا اللہ نصیب ہو گیا, اس کی جنت سیدھی ہو جائے گی. کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. امام کائنات محمد رسول اللہ نے یہ ساری جنت کی راہیں بتائی ہیں. نبی پاک نے راہوں پہ چل کے آؤ گے تو جنت کا تمہیں وارث بنا دیا جائے گا. ان راہوں کو اپناؤ گے اللہ تمہیں جنت کا وارث بنا دے گا. اپنا کلمہ ٹھیک کرو, روزہ ٹھیک کرو, صدقہ ٹھیک کرو, جنت کے وارث بن جاؤ گے. نبی پاک نے فرمایا شرم و حیا کے طے کر لو, جنت کے وارث بن جاؤ گے. باپ پیغمبر نے فرمایا قرآن سے محبت کرو, جنت کے وارث بن جاؤ گے. نبی پاک کی اور حدیث ہے پھر مزید آخری حدیث پیش کروں گا, ذرا توجہ کرنا. وعن صوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنہ. نبی پاک نے فرمایا یہ بندہ جس میں تین کام نہیں ہے, اس بندے نے تین کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے. زندگی میں یہ تین کام نہیں کیے, مرا ہے, دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے. ایک تو وہ تکبر سے بری ہے, والغلول کسی سے فراڈ نہیں کرتا, دھوکہ نہیں کرتا, فریبی نہیں ہے, 2 نمبر کا نہیں ہے. نہیں بار تیسرے نمبر پر دین, کسی کو اس نے قرضہ نہیں دینا, ہم وقت اپنا معاملہ چکتا رکھتا ہے, صاف رکھتا ہے, لینا دینا کسی سے ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں بار ادھر اس کی روح برباد ہوتی ہے, ادھر اللہ جنت عطا. اب یہ 3 مسئلے ہیں اس میں. پہلا مسئلہ تکبر کا ہے. اب یہ جراثیم تو میرا اللہ ہی ختم کر سکتا ہے, ورنہ بندوں کی بڑی مجبوری ہے. ان میں کہیں نہ کہیں یہ جراثیم جو ہے وہ بھڑکتے رہتے ہیں. کسی نہ کسی کی کیا کریں, ہر بندے تکبر بھی بندوں کا الگ الگ ہوتا ہے. تکبر بھی ایک پڑھا لکھا بندہ, اس کا تکبر ذرا اور ہوگا. وہ وین سانسلر لگ گیا, اس کا تکبر اور ہوگا. کوئی ایس پی کی سیٹ پہ بیٹھا, اس کا تکبر ہی اور ہوگا. کوئی وزیر کی کسی کو سیٹ مل گئی, اس کا تکبر اور ہوگا.
اسی کے بعد 4 آنے آگے اس نے نیا مکان لا لیا، کو تھوڑا اور طریقے سے دیکھے گا. اور کوئی میرے جیسا مولوی بن گیا، اس کا تکبر تو تقوی والا ہوگا. ہوتا سبھی میں، کسی میں تھوڑا ہوتا ہے، کسی میں بہت ہوتا ہے. یہ تو دعا کریں کہ اللہ ختم کر. ورنہ نبی پاک نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر، اگر ذرہ جانتے ہیں، ذرہ رائی کے دانے برابر تکبر ہوگا. رائی جانتے ہیں، رائی جانتے، بابے تو جانتے ہیں نا بیچارے بچے کو کیا پتہ ہے رائی کیا ہوتا ہے. یہ جو برسن کا بیج ہوتا ہے یہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو رائی کہتے ہیں. اگر دکان پہ آپ جائیں نا کسی حکیم سے کہیں کہ رائی چاہیے تو وہ آپ کو وہ دے گا، رائی ملے گا. تو وہ اتنا سا دانا ہوتا ہے. سرکار کہتے ہیں جس کے دل میں اتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخل الجنہ. آپ بتائیں آپ میں کتنا ہے، مجھ میں کتنا ہے؟ میں تو نہیں ختم، پتہ نہیں کہ کیسے جراثیم کیسے ختم ہوتے ہیں. چلو تکبر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ اعتکاف بھی کر لیا، اللہ سب کا قبول فرمائے. بڑے ذوق سے اللہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. میں تو دعا کرتا ہوں ایسی رونقیں لگی رہیں اور رونقیں بڑھتی رہیں. سال کے بعد دیکھتا ہوں کافی اضافہ ہوتا ہے. اللہ آپ کی نعمتوں کو قبول فرمائے. کوئی بندہ فرق کر رہا ہو تو فرق بولتا ہے، نظر آتا ہے. اور عمل کر رہا تو عمل بولتا ہے، نظر آتا ہے. اللہ اور بہانے قائم رکھے. میں تو یہی کہوں گا. آج کتنا کون سا روزہ تھے، کتنے روزے پورے ہو گئے؟ اب قرآن میں کہا ہے اللہ نے تکبر کو چھوڑو کہ روزہ رکھنے سے تقویٰ آتا ہے. روزہ رکھنے سے تقویٰ آتا ہے. تو آپ میں کتنا آیا؟ 20 رکھ. تو بندہ کہ تم تولے کا فرق پہ آ گیا جی، مجھ میں تو کوئی 1.5 تولا ہو گیا جی، کوئی کہ 8 کام ہو گیا. تو ایسا چکر وکر ہے کہ آپ میں تقوی کا اضافہ ہوا ہو. جب اضافہ ہوگا پھر بندہ کہتا ہے جی آپ میں جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، کیونکہ مجھ میں اضافہ ہو گیا. اگر جیسے رمضان سے پہلے تھے اب بھی ویسے کے ویسے ہیں نا، تو پھر اس کا مطلب ہے سرے سے فرض اترا ہے، وہ صبر نہیں ملا جو روزے کا فرض اتر گیا. روزہ رکھا فرض اتر گیا، لیکن جو تقویٰ تھا وہ نہیں ملا. تقویٰ ملتا تو ہم تو ماشاءاللہ تیرے روشن چمکدار سبحان ایک طبیعت میں جوانی آ جاتی، بندے کا مزاج بدل جاتا ہے، بندے کے دل میں نرمی آ جاتی. بندہ جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، کیونکہ تقویٰ آ چکا ہے. جہاں تقویٰ ہوتا ہے وہاں یہ برائیاں آتی ختم ہو جاتی. امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1 بری من الکبر. جو اس حالت میں مرا ہے نا تکبر سے پاک ہے وہ بندہ جنتی ہے. آخری تعریف اختیار کرو. من تواضع للہ برفعہ اللہ. جو جتنا عاجز ہوتے ہیں نا اللہ اس کو اتنا دفاع ہوتا ہے، اللہ اور عزت عطا کرتا ہے اور مقام دیتا ہے. یہ ساری چیزیں عاجزی سے ملتی ہیں. اور دوسرا دھوکہ نہیں کرتا. ہاں تو آپ بندہ دھوکے میں پڑا. من غش فلیس منا. ایک معنی اگر جو نبی پاک نے فرمایا جو دھوکہ کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ تو ویسے میرے لیے دعویٰ کر رہے ہیں. اب 2 بندے کاروبار کرو، دنیا میں کسی بندے پہ اعتبار نہیں کرو. ہوتے ہیں لوگ پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں، لوگ کسی نے کچھ شیئر کیے ہوتے ہیں، لیکن میرا اتفاق یہ ہے کہ اس دور میں کام ہوئی ہے تو تم اکیلے کا، باقی سب فساد ہے. ہر بندہ دھوکے مار، کوئی کسی قسم کا دھوکہ کو کسی کا. مجھ سے کئی ساتھی مشورہ دیتے میں کہتا ہوں یار تھوڑا کر لو اپنا کر لو، تھوڑی روٹی کھا دو اللہ بہت ہی دے دے گا. کبھی برکت پڑ جائے گی کہ جس کے پلے میں تو بڑا ہے نا یہ تمہیں کبھی اوپر اٹھنے نہیں دے گا. ایسا فراڈی اللہ سب دھوکے مار. نبی پاک من غش فلیس منا. نبی پاک غلول جو دھوکے والا بنتا ہے اس میں دھوکہ نہیں، ساری زندگی ایمانداری سے کام کیا یہ بندہ جنتی ہے. اور نبی پاک کسی کا لینا دینا نہیں. اب لوگ کئی بندے ہوتے ہیں ایسے ہی اللہ کے ولی لیتے رہتے کھاتے رہتے لیتے رہتے کھاتے رہتے. کسی کا 3 لاکھ، کسی کا 5 لاکھ، کسی کا 7 لاکھ. پھر اتنا قرضہ اٹھا کے ٹینشن نہیں لیتے. کوئی بندہ ادھار دیتا ہے اس کو ٹینشن ہوتی بھی یار دینے. تو کچھ بندے تو ایسے رہتے ہیں کہ جیسے مالے کی قیمت ملا ہوا ہے، یہ واپس ہی نہیں ہونا، یہ صرف میرے لیے ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سرکار کے پاس ایک جنازہ آیا صحیح بخاری میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھا کرتے تھے کہ اس کے ذمہ کو قرضہ
انہوں نے کہا 2 درہم. کتنے درہم؟ 2 درہم. تو نبی پاک نے فرمایا پھر اس کا تم جنازہ پڑھو, میں نہیں پڑھوں. اور مقروض کا تو نبی پاک جنازہ نہیں پڑھتا. تو ہم جیسے مولوی کو مشہور رہا کرو تو ہم جیسے مقروضوں کو بھی پھٹا دیتے ہیں, تمہیں بھی پار لگا دیتے ہیں, تمہارا شکریہ ادا کرو. ہم نہیں پوچھتے بھی ان کا قرضہ کتنا ہے بھائی, تو پھر ہمارا شکریہ ادا کیا کرو. ہم تم جیسا کوئی پار کر دیتے, کوئی قرضہ نہیں پوچھتے. تو نبی پاک تھے تو کہا کہ 2 درہم ہے 2. تو نبی پاک نے اگر 2 درہم ہے 2 پڑھو. حضرت نے وہ دادا کہتے کہ نہیں سرکار پیسے میں دیتا ہوں, اس کا قرضہ میں دوں گا, سرکار اس کا جنازہ پڑھو. نہیں پڑھا ٹھیک. جب اس نے ضمانت دی سرکار نے جنازہ پڑھایا. جب سرکار نے جنازہ پڑھایا 2 دن بعد پھر حضرت کے دادا ملے. یہ مانو پیسے دیے اس کے, صحیح دیتا ہوں. اللہ کے بندے دے دے جلدی. جب بھی ملتے نبی پاک سوال کرتے کہ قرضہ دیا ہے کہ نہیں. ادھر بھی ویسے کمپنی کی مشہوری کڑی اعلان کرتے ہیں کہ کسی نے لینا ہو تو کس سے لے لے. لیتے جھوٹے نہیں ہے, بس اعلان کرواتے ہیں. کسی نے لینا نہیں مجھ سے خطہ کرے, پھر وہ ملتا بھی نہیں ہے, اس کو بھی بڑے کوئی معاف کرنے پڑتے ہیں. یہاں یہ سسٹم ہے اس پاکستان میں قرضے کے معاملے میں. والدین, کئی بار اس کے دن میں قرض نہ ہو. پھر ایک طرف اپنی دادا سے پوچھا, اس نے کہا صحیح بخاری میں آتا ہے, نبی پاک سے کہنے لگا اللہ کے نبی نے میں نے اس کا قرضہ دے دیا ہے. نبی پاک نے فرمایا آج اس کی جلد ٹھنڈی ہوگی, آج اس کی جلد ٹھنڈی ہوئی ہے, تم نے دے دیا ہے. تو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وهو بری من الكبر, کہ جو بندہ اس حالت میں مرا ہے اس پہ تکبر نہیں پایا جاتا. دوسرے نمبر پہ دھوکے باز نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ سرکار فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ وہ بندہ یعنی قرض سے پاک ہے. زندگی میں کوشش کیا کرو کسی کا دینا دینا, چڑھے قرض تو اتار کے رکھا کرو. موت کبھی بھی آ رہی, تمہارے پیچھے نے کوئی دینا, تو پھر آپ وہاں رستے میں اڑے رہیں گے کہ جائیں گے آگے. مقروض کا قرض آ گیا تو وہ تو کہاں جائے گا, وہ تو شہید کو معاف نہیں ہوتا. تو قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ان للمتقین مفازا حدائق وعنبا, اللہ فرماتے ہیں جو یہ کر کے آئیں گے جو میں گناہگار نے بتائے ہیں ان کے لیے باغات بھی ہیں, انگور بھی ہیں, حدائق وعنبا وحدائق اترابا, اور ان کی ہم عمر کواری عورتیں بھی ہیں. وکأسا دہاقا, جام ہوں گے شراب کے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا, کوئی شور و بالا کوئی جھوٹ نہیں ہے. بہت ہی پرسکون ماحول ہے جنت کا. اللہ کہتا ہے یہ جنت اپنے آپ کو دینی ہے, بنائی آپ کے لیے ہے. جنت بنائی آپ کے لیے ہے, ایمان والوں کے لیے. ہمارے لیے تو جنت اللہ نے بنائی ہے, راستہ کی فراستہ کی, اور اس میں انواع و اقسام کی. آپ تو سوچتے ادھر کوئی چیز چاہیے وہ تو دار میں جاتے, ادھر تو بھائی بٹیرا سوچا نہیں تو آگے, ادھر کا آدمی خیال دماغ میں آیا تو آگے, ادھر تو جو دل میں خواہش ہوتی ہے فٹافٹ پوری ہوتی ہے. اللہ کہتا دیکھو اتنا کچھ ہم نے کیا ہے, تم بھی تو کچھ کر کے آؤ, تم بھی تو آؤ. عام ایک مثال ہے, ویسے مسئلہ مشہور ہے کہ پتھر انہیں ملنی ہے. ویسے سند کے اعتبار سے تو یہ حدیث ضعیف ہے جو پتھر انہوں والی, یہ سند کے اعتبار سے تو ضعیف روایت ہے, لیکن مشہور بڑی ہے کہ پتھر انہیں ملنی ہے. چلو بھائی آپ کے مطابق پتھر ہی ہے, جیسے آپ کہتے ہیں پتھر ہی مان لیتے ہیں. ویسے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پتھر شہید کو ملے گی, شہید کو پتھر ملے گی. باقی اللہ نے کہا کہ ایک بندہ ہے جس طرح صحیح بخاری میں ایک مومن کو خیمہ ملے گا, خیمے میں اس کی آہد ہو سکتا ہے بھائی وہ آہد پتھر سے بھی زیادہ ہو جائے, وہ آہد جو بندہ کو اللہ دے گا پتھر سے بھی زیادہ ہو جائے, ہو سکتا ہے نا, کتنا بڑا اس کو مال مل رہا ہے. لیکن یہ پتھر والی تو پتھر والی ماں. اب ہم شادی کرتے ہیں, ایک بچی لینی ہوتی ہے, ایک اس کو پتہ نہیں کتنی دوا دیکھنے جاتے ہیں. یعنی اگر ہم نے بیٹی کا رشتہ دینا ہو تو ہم لڑکے کو چیک کرتے ہیں نا. کئی بندے ساتھ مولوی کو بھی لے جاتے ہیں, مولوی صاحب آؤ تجھے بھی چلے. مولانا صاحب جب اپنا بیٹا تمہاری باری ہے کہ تم بھی دیکھنا, تو کہتے ہیں جی یہ کیا کرتا ہے, اس کا انٹرویو لیتے ہیں,
کہ یہ فلاں کام کرتا ہے، فلاں جگہ ڈیوٹی کرتا ہے، فلاں دفتر میں ہوتا ہے، پھر رشتہ ان سے تو بات ہوگی، پھر جاسوس بن کے محلے میں آتے ہیں، ادھر سے پوچھتے ہیں کہ یہ لڑکا کیسا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، یہ آپ کا مسایا ہے، اس کے بارے میں مجھے رپورٹ دینا، فون کر کے قریب قریب سے رپورٹیں دیتے ہیں، کتنی تسلی کرتے ہو، تو کتنی بیٹیاں دینی، ایک کے لیے اتنی انویسٹیگیشن ہے، ایک بیٹی دینی اتنی انویسٹیگیشن ہے اس بچے کے بارے میں، جاسوسی سے بھی پتہ لگایا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی، تو اللہ کہتے ہیں دیکھو تم ایک کے لیے اتنا کرتے ہو، میں نے تو 72 دینی ہے، تو میں تمہاری کوئی چیز نہیں چیک کروں گا، اور میں نے تو 72 دینی ہے، میں کچھ بھی چیک نہیں کروں گا، آپ کا چیکنگ تو ہوگی، اور اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں، اللہ سے محبت اچھی ہے، رضیت باللہ ربًا ہے، وبالاسلام دینا ہے، وبمحمد النبی کیا ہے، اگر تو یہ عقیدہ لے کے آیا کہ اللہ دکھ آئے میں تجھ پہ راضی، تکلیف آئے رضیت باللہ، اسماس آئے رضیت باللہ ربًا، اللہ ابتلاء آئے رضیت باللہ ربًا، وبالاسلام دینا، وبمحمد النبی، ان تین چیزوں کو اوڑھنا، بچھانا بنا کے تم آ جانا، جنت کے 8 دروازے میں کھول دوں۔ تو خیر اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی کوشش کرنے کی توفیق دے، اور اینڈ پہ پھر دعا ہے جیسے ہم یہاں کٹھے ہیں اللہ جنت میں بھی کٹھے ہیں، اقول قولی ھذا استغفر